آئیے میں ایک اور واقعہ سناتا چلوں کہ حضور ابھی آئے نہیں ہیں مگر آپ کے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق میں بٹھا دیا گیا۔ جب منجنیق میں بیٹھے تو اس کا رسہ کھچنے والا تھا، رسہ کھچنے کے قریب تھا کہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل تو ہر وقت کہتا ہے کہ اللہ اتنی تیرے بندے ہیں تو نے خلیل اس کو کیوں بنایا؟ کیا کوئی تجھے اور نہیں خلیل بنانے کو ملا تھا؟ آج جا میرے ابراہیم کے پاس تاکہ تجھے بھی سمجھ آ جائے کہ میں نے اسے خلیل کیوں بنایا ہے۔ او بھائی اللہ اکبر، جبرائیل آ گئے اور آتے ہی کہتے ہیں، اے ابراہیم تو بہت بڑی آگ میں جا رہا ہے، اگر کوئی دعا کوئی درخواست اللہ تک پہنچانی ہے تو مجھے بتا، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اما الیکا فلا، اگر تو کہے کہ میں تیرے ذریعے سے کوئی درخواست رب تک پہنچاؤں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل بولے کہ اگر مجھے نہیں کہنا چاہتا تو رب سے خود بات کر لو، لمحوں کی بات ہے، آگ میں جا رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضرت بابا بلی شاہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پنجابی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ آپ تو ایسے بولیں جیسے آپ انگلش سمجھتے ہیں۔ بھئی پنجابی سمجھ آندی ہے تو آنو ہاتھ اتے کر کے آنکھوں، پنجابی سمجھ آندی ہے؟ تو بابا بلی شاہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، جے تو میرے، نہیں میں خیال کسی کو بابا بلے شاہ سے یہاں کوئی نہیں لگتا، جے تو میرے دکھ وچ راضی، ہاں جے تو میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں۔ جا جبرائیل چلا جا یہاں سے، اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو ابراہیم ایک دفعہ نہیں کروڑوں دفعہ جلنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کیا کہا؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، اے جبرائیل اگر وہ مجھے جلانے پر راضی ہے تو میں جلنے پر راضی ہوں۔ میں نہ تجھے درخواست دوں گا کہ میری چٹھی لے جا، اور نہ میں خود رب سے بات کروں گا۔ کیا اسے نہیں پتا کہ اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے؟ ادھر رسی کھینچی، ابراہیم اڑتے ہوئے آگ میں جا رہے ہیں۔ رب نے کہا، یا نار کونی بردم وسلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر، اور ٹھنڈی اور سلامتی کے ساتھ، ٹھنڈی اور سلامتی کے ساتھ اس کا استقبال کر، اس کا استقبال کر۔ میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ رب نے کہا ٹھنڈا ہو جا، اللہ کوئی دوسرا حکم فرمایا، سلام پڑھنا شروع کر دے کہ میرا نبی آ رہا ہے۔ وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اب سلام پڑھ دوں اس لیے کہ میرا نبی آ رہا ہے۔ نبی پر سلام پڑھ تاکہ وہ نبی تیرے اندر جلوہ گر ہو جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں عشق والوں، تم دل سے ایک دفعہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے دیکھو، مصطفیٰ گنبد خضرا سے 10 مرتبہ جواب دیں گے۔
حضور 10 مرتبہ جواب دیں گے، حضور 10 مرتبہ جواب دیں گے، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف کوئی بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے رب اس کی طرف 10 قدم اٹھاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے تو رب اس کی طرف بھاگ کے آتا ہے۔ ایک قدم اٹھاؤ رب 10 قدم اٹھاتا ہے، چل کے جاؤ رب بھاگ کے آتا ہے۔ ذرا ایک دفعہ عشق میں محبت میں ڈوب کے حضور پر سلام بھیج کر تو دیکھو، وہ رحمت للعالمین خود چل کے بھی آئیں گے اور ایک دفعہ سلام کے جواب میں 10 مرتبہ جواب بھی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے تو فرعون نمرود کی قوم بڑے خوش تھی کہ ابراہیم جل گئے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں میں بھی سدرہ پر کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اب کیا ہوتا ہے ابراہیم کے ساتھ، تو کیا دیکھتے ہیں ابراہیم کو جبرائیل کہتے ہیں کہ جب ابراہیم آگ کے اندر آئے تو میں نے دیکھا تو ابراہیم ایسے سوئے ہوئے تھے جس طرح بچہ ماں کی گود میں سویا ہوتا ہے۔